کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے دونوں غلاموں پر، دونوں صحابیوں پر ایک سوال کیا. کیا ایک سوال کیا؟ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اویس کرنی، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کے بغیر تو ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے نا بڑے پیار سے پوچھا کہ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ آپ تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں. حضرت اویس کرنی نے بڑے پیار میں پوچھا کہ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اب اتنی بات کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے، وہاں ایک جملہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا کہ لیکن آپ نے اگر میرے آقا کو دیکھا ہے تو پھر آپ زندہ کیسے ہیں؟ اور آگے جملہ پھر اور فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن پر 70,000 پردے ڈالے ہیں، جن 70 کچھ فرماتے 72,000 کی. بہرحال جو بھی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہزاروں پردوں میں اپنے محبوب علیہ السلام کو چھپا کر بھیجا. اور 2 ہی مقام ہیں اتنے، ان میں سے ایک مقام معراج والی رات کا گزر گیا ہے، اور رات میں جو آپ کو معراج کروائی گئی وہ 50 حکمتوں میں سے. اس کے علاوہ اہل علم نے بڑا کچھ لکھا ہوگا، میں اپنے ایک علم کے مطابق جو ایک طالب علم کا علم ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اس مطابق بات کر رہا ہوں کہ تمام حکمتوں میں سے سب سے بڑی رات کو حکمت یہ تھی کہ اس رات کو رب نے سارے اپنے محبوب کے حسن سے پردے ہٹانے تھے. تو جب سارے پردے ہٹ جاتے تو کس کی ضرورت ہے کہ محبوب کو تک جاتے؟ پھر اس میں ایک اور بڑی رات کی بات ہے، معراج شریف جو ہے، معراج کا جو آغاز ہے وہ حتیم کعبہ سے نہیں ہے، وہ حتیم ہانی کے گھر سے نہیں ہے. کچھ لکھا کہ حتیم ہانی ان کے گھر سے آغاز ہوا، کچھ فرماتے اہل علم کے حضرت حتیم کعبہ سے ہوا. دونوں کی روایتوں میں سے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ادھر سے ہوا یا ادھر سے ہوا ہے، ادھر سے ہوا یا ادھر سے ہوا ہے. آقا علیہ السلام کی معراج کا جو آغاز ہے وہ حتیم کعبہ ہانی کے گھر سے نہیں ہے، اور وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک معراج نہیں ہے کہ نبی کو معراج کروائی جا رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن کے پردوں میں سے پردے ہٹا ہٹا کر نبیوں کو اور فرشتوں کو معراج کروا رہا. میرے آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. میں ایک پہلی بات کرتی ہے کہ اتنے جو پردے تھے حسن پر، ایک موقع گزر گیا ہے، وہ معراج کی رات تھی کہ رب نے سارے پردے ہٹائے جو جب اور ادنا کی ہوش میں گئے، یعنی وقال قاب قوسین کے بعد جب اور ادنا کی ہوش میں بیٹھے تو رب نے سارے حسن سے پردے ہٹائے اور اپنے ساتھ ملاقات کا، یعنی میرے محبوب کو بنایا اور ملاقات کی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب حتیم کعبہ سے چلے، یوم ہانی کے گھر سے چلے، روانہ ہوئے، رات میں سوار ہوئے، آپ سب سے پہلے بیت المقدس پہنچے ہیں. اب بیت المقدس میں آپ نے علماء نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تمام جتنے بھی نبی تھے سارے جمع تھے، وہاں سارے موجود تھے. اب وہاں میرے آقا علیہ السلام کے حسن سے ایک پردہ ہٹایا اور پہلا طلوع ہوا، اور رب نے فرمایا نبیوں اب میرے محبوب کے حسن سے پردہ ہٹنا ہے اور تم میرے محبوب کو تکو اور محبوب کے چہرے کو تکنا، یہ تمہاری معراج ہے. اب محبوب علیہ السلام کے چہرے کو زیارت ملاقات یہ نبیوں کی معراج ہے. اب وہاں سے آقا علیہ السلام روانہ ہوئے، براق پہ سوار ہوئے، سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا. اب درمیان میں بات بڑی خاص ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بڑے طریقے سے بیان کیا کہ پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس پر بڑے بڑے عجیب جملے بول جاتے ہیں لوگ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ مخصوص آقا علیہ السلام کے گزرنے کا تھا، اور وہاں بلکہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی
وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ جب اس دروازے پہ دستک ہو تو یہ پوچھنا ہے کون. جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے پھر پوچھنا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. اس دروازے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں گزرے گا. وہ فقط دروازہ آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. اور بیت المقدس میں مسجد اقصی کے جتنے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام تھا باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رات سارے دروازے بند ہو گئے لیکن جو خادم تھا بیت المقدس کا اس نے جب باب محمد کو بند کرنے کی کوشش کی تو باب محمد بند ہوا نہیں. ساتھیوں کو بلایا, کاریگروں کو بلایا لیکن وہ دروازہ بند ہوا نہیں. جب صبح آیا تو دروازے کو ہاتھ لگایا, دروازہ خود ہی بند ہوا. تو یہ دروازہ بھی مخصوص آقا علیہ السلام کے یعنی گزرنے کا تھا. ادھر باب محمد اور ادھر ہر آسمان پر ایک دروازہ مخصوص آقا علیہ السلام کے گزرنے کا تھا. پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تھی یہاں پردہ ہٹا, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار کروا کر نبیوں کو نگاہ کروا. اب برات میں سوال ہوتا جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, علماء لکھتے ہیں, اہل علم لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے نا ایک ایک پتے پہ ایک ایک نوری کو بٹھا دیا گیا. اب نوریوں کی خواہش تھی کہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو. اب دیکھیں یہ بتی جل رہی ہے نا, اگر ایک بتی جلا دی ہے کونے میں, جب بتی جلنے سے قبل ایک حال ہو, کمرہ ہو, رات کا اندھیرا ہو تو پھر کمرے میں داخل کوئی بتی نہ, کوئی روشنی نہ ہو تو جو اس یعنی کمرے میں یا حال میں کتنی چیزیں موجود ہوں گی کسی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں چل سکے کہ یہاں کیا کیا چیزیں, اس کونے میں کیا, اس کونے میں. اگر ایک صرف بتی جلا دی جائے نا ایک کونے میں تو پورے حال کا وہ مشاہدہ کر لے. بتی جو ہے وہ جو بلب جل رہا ہے وہ فقط اپنی حد تک محدود نہیں ہے. اس کی فطرت یہ ہے کہ اس نے پورے قبر کو, پورے کمرے کو, حال کو روشن کر دینا ہے. اور روشنی کا کمال یہ ہے کہ تازہ دو چیز پڑی اس کا مشاہدہ ہو جانا ہے. اب ایک ایک پتے پہ نوری بیٹھا ہے تو سارے نوری ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, انگت کتنے فرشتے ہیں, سارے بیٹھے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا نور پھیلا ہوگا. لیکن قربان جائے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جب گزرنے کا وقت ہوا, میں پہلے بات کروں کہ معراج نہیں ہو رہی, معراج کا آغاز تو آگے ہونے والا ہے. وہاں نبیوں کو معراج کروائی اور سدرۃ منتہا پہ رب نے فرشتوں تیاری کرو میرے محبوب کے گزرنے کا وقت آ رہا. اور وہاں بھی نور کا ایک پردہ ہٹا, جب دوسرا طلوع ہوا رب نے فرشتوں اب دیدار کرو. اب تمام فرشتے جب آقا علیہ السلام کو دیکھنے لگے, لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ 70,000 پردے ابھی ہٹے نہیں, نہ بیت المقدس میں ہٹائے گئے ہیں اور نہ سدرۃ المنتہا بھی ہٹائے گئے ہیں. یہ تو فقط ایک ایک پردہ ہٹ رہا ہے, فقط ایک ایک طلوع ہو رہا ہے وہاں. اب وہاں جب آقا علیہ السلام گزرنے لگے اور کتنے نوری تھے, کتنا نور پھیلا ہوا تھا, کتنی روشنی تھی. اور آقا علیہ السلام کے ابھی سارے حسن کے پردے نہیں ہٹے, ابھی تو ایک پردہ ہٹا, قریب سے گزر گئے. فرشتوں سے پوچھا بتاؤ, فرشتوں نے کیا مولا ہماری تو نظر میں سبق نہ رہی کہ تیرے محبوب کو تک کر نظریں بند ہوئی. اب یہاں بس ایک بات آخر کر کے بس اجازت کرنا ہے اور کچھ دیکھنا ہوں. اب یہاں سے آقا علیہ السلام کی یعنی معراج شریف کا آغاز ہو رہا. اگر سدرۃ المنتہا تک بات ختم کر دی جاتی نا تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہوتے, مناظرے ہوتے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے. لیکن دوستوں قربان جائیں اللہ تعالیٰ یہاں کوئی خاص بات لکھ دی, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. ایک بات یہ بھی رکھنا کہ ثم دنا یہ قربت ہے, ثم دنا فتدلی یہ قربت ہے, آگے بھی قربت ہے. اگر قربت ادھر سے ہے تو قربت ادھر سے بھی ہے, اگر محبت ادھر سے ہے تو محبت ادھر سے بھی ہے, پیار ادھر سے ہے تو پیار ادھر سے بھی ہے. یہ تو بڑے جا رہے ہیں لیکن فقال قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. دیکھیں میٹر دیکھیں, یہ جب میں ہاتھ کیے نا تو یہاں سے تار لگا دی جائے تو یہ کعبہ یہ کمان کا ہے. تو جب دو دوست ملتے ہیں نا تو ایسے نہیں ملتے, جب ملتے تو دونوں کے ہاتھ ایسے کھل جاتے ہیں, ادھر سے دوست کا ادھر سے ایسے کھلتے ہیں اور پھر یہ معانقہ ہو رہا ہے. فقال قاب قوسین فقط دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب براق بھی گیا, سدر الملائکہ بھی گئے,
آگے رف رف تھا، ایک لمحہ کہ رف رف بھی گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایسے محسوس کیا جس طرح ایک بند کمرہ ہوتا ہے نا، تو بندہ بیٹھا روشنی روشنی ختم ہو جائے تو بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے. تو آپ ماشاء اللہ اہل علم میں آپ جانتے ہوں گے کہ میرا کر کیسے مثال دی. فرمایا جس طرح وہ بندہ محسوس کرتا ہے نا جب اندھیرا ہو جائے، تو میں نے محسوس کیا میں تنہا، لیکن قربان جائے اب معراج کا آغاز ہو چکا ہے. سدرۃ المنتہا سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نور کے پتہ نہیں کتنے نور کے پردے تھے، ادھر سے نور کا پردہ ہٹتا، ادھر سے بھی ہٹتا جاتا. اب آ کر وہ سارے نور کے پردے ہٹے، ادھر رب کے محبوب کے حسن سے بھی سارے پردے ہٹے. اور ایک لمحہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب رکا ان ربک یصلی. پہلے تو آ رہا تھا، اب تیرا رب تیرا استقبال کیا. تو میں جو متفق کرنا چاہتا تھا کہ ادنا کی آغوش میں جب نہ کوئی پردہ رہا، نہ کوئی حجاب رہا، درمیان میں نہ کوئی آڑ رہی، یا رب تک یا رب کا محبوب تھا، تو سارے پردے ہٹے. یہ ایک موقع ہے کہ سارے پردے ہٹے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. او ادنا جب رب نے یہ جملہ فرما دیا ہے تو جھگڑے مناظر سب ختم کر دیے. او ادنا کتنی قربت ہے، اس قربت کے بارے میں آقا کے آپ کے شہادت کا دامن پکڑ کر کر رہا ہوں. خدا کی عزت کی قسم اس قربت کا پتہ یا جانے والے کو پتہ ہے یا نہ جانے والے کو پتہ ہے کہ وہ ادنا وہ کتنا بڑا مقام تھا. اب یہاں سارے پردے ہٹے اور ایک مقام قیامت کے دن آنا ہے جب جب آسا کا رب کا مقام محمودہ، جب مقام محمود پہ رب نے بٹھانا ہے نا، تو رب نے سارے حسن سے پردے ہٹانے ہیں. جس طرح اس نے آخر میں جملہ بولا کہ جب سارے پردے حسن سے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں آؤ آج دیکھو میرے محبوب کا مقام کیا. تو میں نے تھوڑے سے وقت میں بس اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلا ہوں، کیونکہ پیچھے تیرا میرا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو چلتی رہی. تو آپ نے اچھا کیا کہ چلو آج انہوں نے میراج شریف کا تھوڑا ذکر کیا، اس کے حوالے چلو میری بھی حاضری ہوگی. میں نے بڑی اختصار کے ساتھ میں نے بھی دو چار باتیں کی ہیں، لیکن آخر میں پھر میں کہہ رہا ہوں معراج حتیم کعبہ ام ہانی کے گھر سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے آقا کی معراج نہیں ہے. میرا آقا معراج کروا رہے ہیں. میرے آقا کی معراج کا آغاز سدرۃ المنتہا سے شروع ہو رہا ہے. جہاں سے ادھر سے لا مکان ختم ہوتا ہے اور مکان شروع ہوتا ہے، ادھر سے مکان کا اینڈ ہوتا ہے، لا مکان کا حال شروع ہوتا ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کا مقام تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ تعالیٰ معراج شریف کی حقیقت کو اور اس کی عظمت کو پہچاننے کو عمل کرنے کی توفیق